بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس کہانی کا آخری حصہ شروع کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو بہت انتظار ہوگا۔ آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں شروع کرتی ہوں۔ کیا ماما اتنا عرصہ میرے ساتھ رہنے کی سزا دینا چاہتی ہیں مجھے؟ اس کے دل اور دماغ اپنی بدگمانیوں کی انتہا پر تھے۔ جب ہی تو وہ فاخر کے ساتھ مجھے نتھی کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ جانتی جو ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اس شخص کو پسند نہیں کیا۔ میں نے تو بھائی ہونے کے باوجود اسے کبھی اپنا بھائی نہ مانا نہ سمجھا، تو پھر اب کیسے میں ایک نیا بندھن، ایک نیا رشتہ؟ کیا اوندھی سوچ ہے! جس شخص کی مطلب پرستی نے میرے باپ کی جان لے لی، میں اس کے ساتھ اف نہیں۔ اس کا دماغ کلی طور پر معاف تھا۔ نگاہوں کے سامنے ترمرے سے ناچ رہے تھے اور دل میں اٹھتے تیش کے بگولوں نے سامنے کا رستہ دھندلا دیا تھا۔ جب ہی وہ سامنے سے آتی فل سپیڈ کار دیکھ نہ سکی اور تیز قدموں سے چلتی اس کے سامنے آ گئی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے مگر وقت پر بریک نہ لگ سکا اور ایک زوردار دھکے نے اسے کئی فٹ فضا میں اوپر کی طرف اچھال کر بے رحمی سے کسی نوکیلے پتھر پر پٹک دیا۔ شہر کے مہنگے اور مصروف ترین ہسپتالوں میں سے ایک میں وہ پچھلے 3 دن سے زیر علاج تھی۔ پچھلے 3 دن سے اس کے لبوں پر لگے خاموشی کے قفل نہیں کھلے تھے اور پچھلے 3 ہی دن سے اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ 3 دن سے مسلسل سمیع کو اپنے عیادت کے لیے آتا دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سمیع جبران، جو اس کی زندگی کا حاصل، اس کے خوابوں کی تعبیر اور تمناؤں کا مرکز تھا، جسے اس نے کئی سال ہر دعا میں مانگا تھا، وہی سمیع جبران اب بن مانگے کسی کو مل چکا تھا، کسی اور کو خوشی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے لیے اس دل و دماغ کو اذیت سے چیر کر رکھ دینے والی حقیقت کو قبول کرنا اس حادثے سے کہیں بڑھ کر تھا، جس کی یاد دہانی سر کے پچھلے حصے میں اٹھنے والی ٹیس رہ رہ کر کرواتی رہتی تھی۔ بظاہر دکھائی دے جانے والے جسم کے زخم تو دھیرے دھیرے مندمل ہو ہی رہے تھے، مگر وہ اپنی روح میں پڑ جانے والی دراڑیں کسے دکھاتی اور مداوا کرنے والا بھی کون تھا؟ نغمانہ پر بھی سمیع کی حقیقت واضح ہو چکی تھی، اور یہ بھی کہ وہ سمیر کی بہن کا منگیتر اور عن قریب ہونے والا شوہر ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ بالکل خاموش تھیں۔ شاید سندل کی باتوں اور بدگمانی نے ان کے دل کو جو ٹھیس پہنچائی تھی، اس کے بعد سے وہ خاموش رہ کر اپنے آپ کو اس کی زندگی کے ہر معاملے سے مکمل طور پر لاتعلق ظاہر کرنا چاہتی تھیں۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھلا تو اس نے سامنے والی دیوار سے نظریں ہٹا کر اسے اندر آتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تفکر کی تھکن تھی اور بڑی ہوئی شیو اس کی خود سے لاپرواہی اور سندل کی طرف سے پرواہ کا ثبوت تھی۔ سندل کے دل میں پھر احساس زیاں زور پکڑنے لگا، اس کا وجود چٹکنے لگا۔ کیا ضروری تھا کہ سب ٹھیک ہو جانے کے بعد میری زندگی میں یہ خلا باقی رہ جاتا؟ اس کے دل میں بے اختیار ایک شکایت نے سر اٹھایا۔ نغمانہ آنٹی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس دبئی جانا چاہتی ہیں، تمہیں ساتھ لے کر، لیکن تم نے جانے سے منع کر دیا، کیوں؟ آج پہلی بار اس نے سندل سے اس کی صحت سے ہٹ کر کوئی بات کی تھی۔ سندل نے ایک خاموشی شکایتی نگاہ اس پر ڈالی۔ آئی ایم سوری، اگر وہ مجھ سے نہ کہتی تو میں تم سے بات نہیں کرتا۔ آفٹر آل، پچھلے بہت سارے فیصلوں کی طرح یہ بھی تمہاری زندگی کا اور تمہارا ذاتی فیصلہ ہے، اور شاید احمقانہ بھی۔ میرا فیصلہ بالکل احمقانہ نہیں۔ انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے کی جو شرط رکھی ہے وہ میرے لیے قطعی ناقابل قبول ہے۔ وہ ہر بات بھلا کر تڑپ کر بول اٹھی۔ کیسی شرط؟ سندل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر رخ پھیر لیا۔ وہ فاخر سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اسے معلوم تھا سمیع چپ کا چپ رہ جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ لیکن کچھ دیر بعد جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں ایسی لمبی مسافت کی تھکن تھی جس کا انجام ایک لا حاصل کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ سندل حیرت اور دکھ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ تم کہہ رہے ہو سمیع؟ تم جانتے ہو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کی آواز رند گئی۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتے ہو، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ تم ہی کہہ سکتے تھے یہ بات، کیونکہ اس نے جیسے معاملہ سمجھ کر گہری سانس لی۔ میری جگہ کسی اور کو دے دینا، مجھے چھوڑ کر کسی اور سے رشتہ بنا لینا تمہارے لیے بہت آسان ہے، مگر میرے لیے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تم بھول رہی ہو سندل، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، مجھے چھوڑنے کا فیصلہ تم نے کیا تھا۔ میری بات پر اعتبار نہ کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرا کر۔ اس کا لہجہ شدید زخمی تھا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتے؟ وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ وہ شدید عاجزی سے اسے دیکھ کر بولی۔ سمیع چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں نہیں بھول سکتا۔ بہتر ہوگا تم بھی سب کچھ یاد رکھو، ہر بات، ہر موقع، اپنا ہر فیصلہ اور اس سے جڑا ہر نتیجہ، جس کے آخر میں خسارہ اور صرف خسارہ تمہارے اپنے حصے میں آیا۔ سندل نے منہ کھولنا چاہا، لیکن سمیع نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔
تمہیں میری بات پوری سن لینی چاہیے اور اچھی طرح سمجھ بھی لینی چاہیے۔ مجھے رد کرنے کا فیصلہ تمہارا اپنا تھا۔ نغمانہ آنٹی کو زندگی بھر معاف نہ کرنے اور پھر فاخر کے کیے کو بھی نہ بھولنے کا عہد تم نے خود میرے سامنے کئی بار دہرایا۔ سمیر 1000 بار چاہنے کے باوجود تمہارے دروازے سے نامراد لوٹا، اور اب ایک بار پھر فاخر کو ٹھکرا کر تم نے تنہا رہنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی تمہارا اپنا ہے، سراسر ذاتی۔ سندل کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ سمی نہیں تھا جو اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی، بلکہ شاید وہ کوئی آئینہ تھا جس میں اسے اپنا عکس بہت مسخ شدہ نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو سندل، ورنہ تم زندگی بھر تنہا رہ جاؤ گی۔ بھول جاؤ جو تمہارے بچپن سے لڑکپن تک نغمانہ آنٹی نے تمہارے ساتھ کیا، بھول جاؤ جو فاخر نے کیا، اور بھلا دو وہ تلخ ترین حادثہ جس نے تمہارے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے۔ معاف کر دو سمیر کو، باوجود اس کے کہ وہ گناہگار نہیں ہے۔ اس نے قندیل کا برا چاہا، نہ اس کے ساتھ برا کیا، نہ میں نے قندیل کا برا چاہا تھا، نہ اس کے ساتھ کچھ بھی کیا تھا، مگر تم نے۔ وہ بولتے بولتے جیسے تھک سا گیا۔ سندل کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی پلکوں سے نمکین موتی ٹوٹ کر گود میں رکھے اس کے زرد ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ زندگی جمود کا نہیں، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ مر جانے والوں کو یادوں میں زندہ رکھا جاتا ہے، یہی زندگی کا اصول ہے۔ ان کے ساتھ نہ تو خود مرا جاتا ہے، نہ زندہ بچ جانے والوں کو اس طرح پل پل موت کی اذیت سے دوچار کیا جاتا ہے جس طرح تم نے سمیر کو کیا۔ وہ تعصف اور رحم سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھتا رہا جس نے زندگی میں پے در پے جھٹکے اور ٹھوکریں کھائی تھیں، مگر اب بھی عقل پکڑنے کو تیار نہ تھی۔ میں تمہاری طرف پلٹ نہیں سکتا، چاہ کر بھی نہیں۔ اس لیے نہیں کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل یا بدگمانی ہے، نہیں، شاید تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو یہی کرتی جو اس وقت تم نے کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ میں جس لڑکی سے وعدہ کر چکا ہوں اب اسے توڑ نہیں سکتا۔ وہ بھی معصوم ہے، اسے کس بات کی سزا ملے، اور تم اب جو تم کر رہی ہو وہ سراسر غلط ہے۔ تم نے سمیر کو کیوں مایوس کیا؟ سندل، اس کا کیا قصور تھا؟ صرف یہی کہ تم مجھ سے بدگمان تھیں اور میں اس کا دوست نکلا۔ اس کی شرافت یہ تھی کہ وہ اپنی اور میری بے گناہی ثابت کرنے تمہارے پاس آیا، تم پر بھروسہ کر کے، اپنی محبت کا مان لے کر، اور تم نے اسے بھی نغمانہ آنٹی میری اور فاخر کی طرح کٹہرے میں کھڑا کر کے فرد جرم عائد کر دی۔ کیوں سندل؟ اور کب تک خود کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو یوں جھٹکتی رہو گی تم؟ سمی کے لہجے پر کمزوری غالب آ گئی اور سندل دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے زندگی کو، اپنے طرز عمل کو اس رخ سے کب دیکھا تھا؟ نغمانہ کمرے میں داخل ہوئیں تو بے طرح گھبرا گئیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کیا ہوا؟ سندل بیٹا، اس نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا، پلیز مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، بول بول کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ سمی چند لمحے پیشتر کے برعکس شگفتگی سے بول رہا تھا۔ سندل میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے نظریں ملا سکتی۔ ہفتہ بھر بعد اسے ڈسچارج کیا گیا۔ اس نے اپنے سوجے ہوئے پپوٹوں کو دھیرے سے مسل کر آنکھیں کھولیں۔ نغمانہ گنگناتے ہوئے اس کا سامان سمیٹ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ان کی آواز جیسی ہی مسکان تھی، دھیمی لیکن اندرونی خوشی کا پتہ دیتی ہوئی، اور یہ اندرونی خوشی اس کی اپنی ذات سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کے ایک فیصلے نے بہت سارے لوگوں کو یہ خوشی دی تھی، سچی، خالص اور پرخلوص۔ نغمانہ، سمی، مناہل، فاخر اور سب سے بڑھ کر سمیر۔ موبائل پر بیپ ہو رہی تھی۔ اس نے سوچ سے نکل کر اسکرین دیکھا۔ کیا حال ہے میڈم؟ بندہ ناچیز آپ کو پک کرنے آ رہا ہے۔ چھٹی میں کتنی دیر ہے؟ اس کے لبوں کو بھی نغمانہ کی طرح دھیمے سے ایک نرم مسکان نے چھو لیا۔ اس نے جوابی پیغام لکھ کر بھیجا اور ذرا ہی دیر کے بعد کمرے میں داخل ہوتے سمیر کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ مناہل بھی تھی، تھوڑی شرمائی ہوئی سی۔ نغمانہ اس سے بہت محبت سے ملی اور وہ خود بھی دیر تک سندل کا ہاتھ اپنے مومی ہاتھوں میں دبا کر سہلاتی رہی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، معصوم، پاکیزہ اور بالکل گڑیا سی۔ بھلا کس کا دل چاہے گا کہ بنا کسی وجہ کے تم جیسی مومی گڑیا کے جذبات سے کھیلے؟ اس کے دل نے سمی کو باعزت بری کرنے میں ہمیشہ کی طرح جلدی کی اور اپنی نظریں سمیر پر ٹکا دیں۔ اس کے صرف لب نہیں، پورا وجود مسکرانے لگا اور ذہن میں تکرار سی ہونے لگی، دل کو راہ راست پر لانے میں کچھ وقت لگے گا، پاگل ہے، اس کو سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا۔ آپ کو اس کہانی کا اختتام کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں اور مزید سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں
تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔